الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز مکرم بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، آج ہمارا موضوع ہے فہم دین کے بنیادی اصول۔ اسلام میں علم، ہدایت اور شریعت کا سب سے پہلا ماخذ قرآن شریف ہے۔ قرآن شریف کے اندر عقائد، عبادات، معاملات اور دینی ضرورت کی ہر تعلیم موجود ہے، کہیں مفصل اور کہیں اجمالاً۔ اس اجمال کو حدیثوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا ہے۔ قرآن نے جتنے عقائد و احکام اور معاملات بیان فرمائے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ قرآن نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ تم نے قرآن کی پیروی بھی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ بتا دیے گئے ہوں اور انسان کے اپنے اوپر چھوڑ دیا گیا ہو کہ صورتحال تو یہ ہے، آگے تمہاری مرضی۔ نہیں، باقاعدہ انسان کو پابند کیا گیا ہے کہ جو کچھ قرآن کے اندر حکماً صادر ہوا ہے اس پر تم نے عمل کرنا ہے۔ قرآن کے اندر کئی آیتیں ایسی موجود ہیں، ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حتمی پیغام ہے اور انتہا تک پہنچا ہوا ابلاغ ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں فرمایا ھدی للناس، یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن مضبوط ترین منزل تک پہنچاتا ہے اور ہدایت دیتا ہے۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا، قرآن اللہ نے اپنے محبوب پر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ سارے جہانوں کے لیے میرا محبوب نذیر بنے اور قرآن اس انذار کا ذریعہ بنے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور اللہ کی رسی سے مراد سر فہرست قرآن شریف ہے۔ تو یہ وہ آیات ہیں اور اس طرح کی اور آیات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن شریف صرف ہم تک پہنچایا جانے والا پیغام اور احکام کی تفصیل دینے والی ایک فہرست نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر عمل کر کے دکھانا بھی ہماری ذمہ داری بنایا گیا ہے، ٹھہرایا گیا ہے۔ حتیٰ کہ قرآن و سنت کے مطابق، اللہ کے دیے ہوئے احکام کے مطابق اگر کوئی عمل نہ کرے، فیصلے نہ کرے، نظام عدل قائم نہ کرے، حکم نہ لاگو کرے، تو قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں 3 لفظ استعمال فرماتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلے نہیں کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ یہ میں نے اس لیے بتایا کہ واضح ہو سکے کہ شریعت اسلامیہ کا سب سے پہلا ماخذ جس سے شریعت حاصل کی جاتی ہے اور اس پر عمل کرنا ہمارے اوپر حکماً لاگو کیا جا چکا ہے، وہ قرآن شریف ہے۔ اس کے بعد حدیث شریف ہے، خود قرآن ہی حدیث کی طرف ریفر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے محبوب ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں پر واضح کریں کہ اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کا معنی کیا ہے، اس کی تبیین، اس کی توضیح و تشریح، اس کی وضاحت و تفصیل، یہ بیان کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگایا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کا تمہیں اللہ کے رسول حکم دیں یا جو عطا کریں اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ اسی طرح لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے عملی نمونے کے طور پر موجود ہے۔ اور ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ایک اور جگہ فرمایا وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ بہرحال جس طرح میں نے پہلے بہت سی آیتیں گن کے سنائیں، اسی طرح بہت سی آیتیں حجیت سنت کے بارے میں گن کے سنا چکا ہوں، یہ طویل فہرست ہے۔ ایسے ہی ایک حدیث میں آتا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن میں قاضی بنا کر بھیجا، وہاں کا گورنر بنا کر بھیجا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخصت ہوتے وقت پوچھا کہ وہاں فیصلے کس طرح کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ سب سے پہلے میں قرآن میں دیکھوں گا اور قرآن کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر قرآن میں مسئلے کا حل نہ ملے، تمہیں نہ ملے، عرض کیا حضور پھر آپ کی سنت میں دیکھوں گا۔ پھر فرمایا اگر میری سنت میں بھی تم نہ پا سکو تو پھر عرض کیا حضور میں پورے انصاف سے کام لے کر اپنے اجتہاد سے کام لوں گا اور کسی قسم کی کمی نہیں کروں گا۔ یہ حدیث قرآن حدیث کی حجیت کے ساتھ ساتھ اجتہاد و قیاس کے اوپر بھی بنیادی دلیل کے طور پر علماء اہل سنت پیش کرتے ہیں، اور ان کا یہ رویہ بالکل برحق ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے، اس طرح کی ایک اور حدیث ابن عباس سے بھی منقول ہے۔ بہرحال میں فی الحال نسائی میں سے حدیث پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ قاضیوں کو آپ رہنمائی دے رہے ہیں کہ کسی بھی مسئلے کا حل دیکھنا ہو تو پہلے قرآن میں دیکھو، قرآن میں نہ پا سکو تو حدیث میں دیکھو، اور حدیث میں نہ پا سکو تو فقد بما قضا بہ الصالحون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی پاک کی امت کے صالحین ابو بکر و عمر، ان ہستیوں کے فیصلے دیکھو اور اس کے مطابق فیصلے کرو۔ ابن عباس بھی یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے بعد حدیث، حدیث کے بعد ابو بکر، ابو بکر کے بعد عمر، ان کے فیصلے دیکھ کر اور ان سے رہنمائی لے کر، ان کے اقوال دیکھ کر پھر ڈیسیژن کرو۔ یہ جو صالحین اور اسلاف اور ما قضا بہ الصالحون کی تصریح خود صحابہ کرام سے منقول ہے، یہ بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صرف قرآن نہیں دیا، قرآن بھی دیا ہے، حدیث بھی دی ہے، اور اپنی امت کے صالحین بھی ہمیں حضور نے عطا فرمائے ہیں، ان سے ہم نے فیصلے لینے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث جامع ترمذی میں ہے، ید اللہ علی الجماعت، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے، اور امت مسلمہ کی اکثریت یا متفق کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ لیکن جس طرح میں نے قرآن کی حجیت قرآن سے، حدیث کی حجیت بھی قرآن سے ثابت کی ہے، اسی طرح اس امت کے متفقہ فیصلوں کے بارے میں بھی قرآن کے اندر فرمان اور آیات موجود ہیں، جیسے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس امت کو تمام امتوں سے بہترین امت قرار دیا گیا ہے۔ اس آیت کے تحت علماء نے اس امت کے اجماع اور متفقہ فیصلے کی حجیت کو ثابت کیا ہے۔ اور وہ جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی تھی کہ جو ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اور مومنوں کی راہ سے ہٹے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے۔ تو مومنوں کی راہ سے ہٹنے سے مراد کیا ہے؟ مومنوں کا متفقہ فیصلہ یا اکثریتی فیصلہ مراد ہے۔ یہ صراط مستقیم والی آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اور الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ بہت سارے دلائل ہیں جن سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ اس امت کی اکثریت کبھی غلط نہیں ہوتی، اس امت کا متفقہ فیصلہ اور اجماعی فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ ابھی ہم نے یہاں تک جو کچھ دیکھا ہے وہ ہے قرآن، سنت اور اجماع اور جمہور، یہ اس دین کے بنیادی ماخذ ہیں جن کو علماء نے اپنی کتابوں میں بیان فرمایا ہے۔ اور قرآن، حدیث اور اجماع یہ تو بنیادی ماخذ ہیں، لیکن اگر کسی مسئلے کا حل ان تینوں میں نہ ملے، یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جو جدید مسئلہ ہو، اگلے وقتوں میں وہ نہیں ہوا کرتا تھا، جیسے لاؤڈ سپیکر کا استعمال ہے، ٹیکے کا استعمال ہے، جسم کے اعضاء ایک بندے کا دوسرے کو گردہ دینا یا آنکھیں دینا، پیوند کاری، اس قسم کے مسائل ہیں، بے شمار مسائل ہیں جو مشکل سے گنے جا سکتے ہیں۔ ان سب کے بارے میں قرآن، حدیث اور اجماع کو بنیاد بنا کر ان میں کسی مسئلے کو ڈھونڈا جائے گا کہ اس نئے مسئلے کے قریب مسئلہ قرآن میں، حدیث میں یا اجماع میں کون سا ڈسکس ہو چکا ہے۔ نیا مسئلہ پرانے طے شدہ مسئلے کے ساتھ، جس مسئلے کے ساتھ ٹیلی کرے گا، جس کے زیادہ قریب ہوگا، اقرب ہوگا، اس نئے مسئلے کو اس پہلے والے مسئلے کے اوپر قیاس کر کے اس کے اوپر بھی وہی حکم لاگو کیا جائے گا جو اس مسئلے پر لاگو ہو چکا ہے۔ جیسے شراب حرام ہے
تو پاؤڈر تو اس وقت نہیں ہوتا تھا، تو دیکھا جائے گا کہ یہ پاؤڈر میں خوبی یا خرابی یہ کیا ہے، تو اس میں خرابی ہے، خوبی کوئی نہیں، اور خرابی کیا ہے، یہ نشہ دیتا ہے۔ تو پہلے کون سی چیز قرآن و سنت میں ڈسکس ہو چکی ہے جو نشہ دیتی تھی؟ ڈھونڈا گیا، پتہ چلا کہ شراب پر قرآن کا حکم موجود ہے۔ اب پاؤڈر کو، یہ جو پاؤڈر کوکین وغیرہ ہوتے ہیں، میں اس پاؤڈر کی بات کر رہا ہوں، میں پرکلی ہیٹ پاؤڈر کی بات نہیں کر رہا۔ تو یہ نشہ آور پاؤڈر یہ شراب کے قریب تر ہے، لہٰذا اس کو شراب کے اوپر قیاس کر کے شراب والا آرڈر، شراب والا حکم اس کے اوپر بھی نافذ کر دیا گیا۔ ایک مثال دی ہے، اسے کہتے ہیں قیاس۔ تو ہمارا عنوان آج کا موضوع یہی ہے کہ فہم دین کے بنیادی اصول۔ اصول بیسیکلی قرآن، حدیث اور اجماع ہے، یا کوئی نیا مسئلہ پیش آئے تو ان تینوں میں سے کسی مسئلے کو اگر ڈسکس کر دیا گیا ہو تو نیا مسئلہ ہم دیکھیں گے کہ ان میں سے کس چیز کے اندر اس نئے مسئلے سے ملتی جلتی کوئی چیز ڈسکس ہو چکی ہے، ہم اس نئے مسئلے کو اس پرانے طے شدہ مسئلے کے اوپر قیاس کر لیں گے۔ اسے اجتہاد کہہ لیں، اسے قیاس کہہ لیں۔ یہ قیاس و اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے، اور اس دروازے کا کھلنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا ثبوت ہے، کیونکہ اب نبی نے نہیں آنا۔ اب نئے مسائل کو ڈسکس کرنے کے لیے، سالو کرنے کے لیے ہم قرآن، حدیث اور اجماع کی روشنی میں قیاس کر لیں گے۔ قیاس کے لیے ایک شرط ضروری ہے کہ وہ مسئلہ پہلے قرآن میں ڈسکس نہ ہو چکا ہو۔ مسئلہ قرآن میں ہے اور یہ صاحب اس کے بارے میں قیاس کر رہے ہیں، یہ سیدھا سیدھا کفر ہوگا۔ مسئلہ صاف حدیث میں ہے، اجماع میں ڈسکس ہو چکا ہے، یہ صاحب آج اٹھ کے قیاس کرنے بیٹھ گئے ہیں، یہ سب کہیں کفر، کہیں گمراہی۔ ایسے ہی قیاس کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی نظر تمام دلائل پر ہو، یعنی اسے علم ہو کہ قرآن میں کیا کیا ارشاد فرمایا جا چکا ہے، اس کی نظر ذخیرہ احادیث پر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مسئلہ حدیث میں ہے اور یہ قیاس کرتا پھرے، اور ایک حدیث نہیں ساری حدیثوں پر اس کی نظر ہونی چاہیے۔ مجتہد بننا سوکھا کام نہیں ہے۔ آج بندہ اردو کے چند رسالے پڑھ کے مجتہد بنا بیٹھا ہے۔ اس میں کچھ ہماری بھی کمزوریاں ہیں۔ ہم لوگوں نے در منصور جیسی کتابوں کے اردو ترجمے کیے تو لوگوں کو ہم نے خود اس نوبت تک پہنچایا۔ ہم نے اردو کی کتابوں کے اندر ایسے ایسے مشکل مسائل کو ڈسکس کیا جو عوام کی سمجھ سے بالا تر تھے۔ عوام کا کام تھا علماء کو ان میں صرف فالو کرتے، اس سے بھی نااہلوں کے لیے اجتہاد کے دروازے کھلے۔ اور جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ تمام کتابوں پر نظر رکھنا، حدیث کی کتابوں پر خاص طور سے، اور ایسے مسائل پر نظر ہونا جن پر اجماع منعقد ہو چکا ہے۔ اجماعی مسائل کا بھی مجتہد کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس کس مسئلے پر اجماع منعقد ہو چکا ہے، امت متفق ہو چکی ہے، اس کو ڈسٹرب نہ کیا جائے تاکہ امت کے اندر فسادات کے، اختلافات کے اور شکوک و شبہات کے دروازے نہ کھلیں اور چہمی گوئیوں کو ہوا نہ ملے۔ امت کو متحد رکھنے کی ایک نفسیات اور امت کو کنٹرول کرنے کا ایک علمی نفسیاتی طریقہ کار اور حکمت عملی اس بندے کو جس نے متفقہ فیصلوں کو نہیں پڑھا ہوا، وہ اپنی طرف سے جب کوئی ایسی نامعقول بات کرے گا تو ان ساری حکمتوں اور مصلحتوں کو وہ پامال کر دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ مطمع نظر رہا ہے کہ میرے بعد میری امت متفق رہے۔ تو ایسا بندہ جو شکوک و شبہات کھڑے کرتا ہے، نئی نئی باتیں کرتا ہے، مسلمانوں کی ایک چلتی ہوئی لائن کو ڈسٹرب کرتا ہے، وہ دراصل دین کو سبوتاژ کرنے کا سازشی فرد ہے، ایک شرارتی آدمی۔ میرے عزیزو، اگر اجتہادی مسائل میں سے کوئی ایسا مسئلہ ہے جو آلریڈی امت ایڈاپٹ کر چکی ہے اور ایک بندے کا اجتہاد اس کو تسلیم نہیں کر رہا، تو تیرا اجتہاد ہی ہے نا، مر پر انہوں رہن دے۔ اجتہاد کرنے میں اگر تجھے ہی غلطی لگی ہوئی تو تو کتنا بڑا پنگے باز بنے گا۔ اگرچہ تمہیں حکم ہے کہ تم حق پر بھی ہو، تو اجتہادی مسئلے کو اگر امت دوسرے طریقے سے اڈاپٹ کر چکی ہے تو تم چپ رکھو۔ لیکن یہ وہ سوچے گا جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت ہوگی، حضور کی امت کا سچا خیر خواہ اور ہمدرد ہوگا، لیکن اس کو اگر ٹپنے کی، اچھلنے کی اکھر ہی رہتی ہو اور وہ اندر کا شرارتی آدمی ہو، تو ایسا بندہ ضرور اپنے اجتہادات کا
ڈنڈکا لے کے میدان میں اتر جائے گا. اور یہ بھی بالکل غالب ہے کہ ایسے بندے کا اپنا اجتہاد بھی نہایت بے وقوفی ہوگا. وہ ہوگا بھی اجتہاد ٹھیک نہیں ہوگا. دیکھیے نا، اگر وہ مخلص اور محقق مجتہد ہوتا تو امت کی چلتی ہوئی لائن کو ڈسٹرب کرنا بھی تو اجتہاد و استحسان کے خلاف تھا. اتنی عقل ہوتی تو دین سے لڑائی نہ لیتا. تو اتنا بد عقل، اتنا کند ذہن اور اتنا نفس پرست بندہ، اس کا اجتہاد بھلا ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تمام دلائل پہ، قرآن کے تمام دلائل پہ، ذخیرہ حدیث پہ اور مجمع علیہ مسائل پر مجتہد کی اور قیاس کرنے والے کی نظر ہونی چاہیے. نہیں تو مہربانی کرے گھر بیٹھا رہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو میں نے ذخیرہ کتب کی بات کی ہے اور تمام تر دلائل کا تذکرہ کیا ہے، ان دلائل کو پیش نظر رکھنا. اس کے لیے اگر ایک بندہ کہتا ہے میں صرف موطا امام مالک کو مانتا ہوں، باقی حدیثوں کو نہیں مانتا، دوسرا کہتا ہے میں صرف بخاری مسلم کو مانتا ہوں، کسی اور کو نہیں مانتا، تیسرا کہتا ہے میں صرف سیاہ ستہ کو مانتا ہوں، باقی کتابوں کو نہیں مانتا. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو موطا پہ اٹکا ہوا ہے نا، اس کی لائن ہی اور ہے، اس کا فرقہ ہی اور ہے، اس کا میزان ہی دوسرا ہے. اور جو بخاری مسلم پہ پھنسا ہوا ہے اس کی اپنی انجینئرنگ ہے، اور جو سیاستہ تک پھنسے ہوئے ہیں ان کی اپنی محدودیت ہے. اب ان تینوں کے، میں نے تینوں کی مثال دی ہے، اور بھی بہت سے، اس کے آگے بھی کچھ لوگ ہیں. ان تینوں لوگوں کو آپ دیکھیں کہ قرآن حدیث اجماع کو ماننے والے لوگوں کے مقابلے پر یہ تینوں قسم کے لوگ اور ان کے علاوہ بھی اور ہیں جو ان 6 کی 6 کو نہیں مانتے، موطا کو بھی نہیں مانتے. یہ سارے کے سارے ان سب ماننے والوں کے مقابلے پر ایک پیج پہ ہیں، گویا یہ ایک ہیں. اور ان ایک ہونے کے بعد ایک کس لحاظ سے ہے؟ اہل سنت کے مقابلے پر. لیکن آپس میں بھی مفترق ہے، ان کا آپس میں بھی انتشار، افتراق اور اختلاف ہے. کیونکہ ایک کو مانتا ہے، دوسرا 2 کو مانتا ہے، تیسرا 6 کو مانتا ہے. اور پھر ایک کو مانتا ہے تو کس دلیل سے، دوسرا 2 کو مانتا ہے تو کس دلیل سے، تیسرا 6 کو مانتا ہے تو کس دلیل سے. اور ان میں سے جس پوائنٹ پہ آپ آ کے باقی کتابوں کے معاملے میں یہ کٹ آف ہوتا ہے، اس کا اصول کیا ہے؟ انشاءاللہ مر تھا جائیں گے، دلیل سے بات نہیں کر سکیں گے. میرے بھائیوں، حدیثوں میں ایسا ہوتا ہے، ایک حدیث بخاری میں ہے اختصار کے ساتھ ہے، ابو داؤد میں ہے مفصل ہے، ایک حدیث مسلم میں ہے، اور ترمذی میں اس کے اوپر زیادت موجود ہے. اس کو زیادت کی اصطلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے، زیادہ ڈیٹیل وہاں پر موجود ہے. تو وہ جو میں نے سوال اٹھایا تھا نا کہ کہاں سے کٹ آف ہوگا، اس کے میں نے ہلکا سا ہنٹ دے دیا. لیکن یہ باتیں صرف مقابلہ کرنے کے لیے، لو بولنے دو میں جواب دوں گا، جواب دینے کے لیے آلریڈی جو بندہ تیار ہو کے بیٹھا ہوا ہے وہ اپنا ایمان گنوا چکا ہے، وہ تو سننا ہی نہیں چاہتا. اس کا مطلب ہے. لیکن اگر ایمانداری سے کوئی بندہ ان باتوں پہ غور کرے گا تو سوچنے پہ انشاءاللہ تعالی مجبور ہو جائے گا کہ میرا یہ ماما چاچا ٹھیک کہہ رہا ہے. وہ بھائی بات کتابوں کی نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے کہ سند کیسی ہے. ہاں وہ الگ چیز ہے کہ زیادہ صحیح حدیثیں فلاں کتاب میں، اس سے کم صحیح حدیثیں فلاں کتاب میں. یہ کیٹیگرائزیشن طبقات یہ بنے ہوئے ہیں. لیکن حدیث کو قبول کرنا یا نہ کرنا، اس کا دار و مدار کسی ایک کتاب پر نہیں ہوتا، بلکہ اس کا دار و مدار حدیث کی صحت اور سند پر ہوتا ہے. خواہ وہ مستدرک میں آئی بھی ہو، اگر سند صحیح ہے that will be accepted. اور اس پر علماء نے بحث کر دی ہے، اور علماء نے محنت کر دی ہے، رجال پر کتابیں لکھ دی ہیں، ونڈ کر دی ہے، کھرا کھوٹا پہچاننے کا طریقہ بتا دیا ہے. ایسے ہی قیاس کرنے کے لیے، اجتہاد کرنے کے لیے، فہم دین کے اصولوں کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کہیں کوئی آیت یا کوئی حدیث منسوخ تو نہیں. ایسا بھی ہوا ہے، قرآن کے اندر نص موجود ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا. ہم جو قرآن کی آیت منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس سے بہتر حکم یا اس جیسا کوئی دوسرا حکم ہم نیا لے آتے ہیں. جو قرآن کی آیت ہے، یہی چیز حدیثوں میں بھی ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کام ایک عرصے تک کیا، بالآخر چھوڑ دیا. تو ہمارے علماء نے تصریح فرمائی ہے، بخاری کے اندر ہمارے تابعین کے امام زہری کا قول موجود
کہ سب سے آخری عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا جائے گا کہ آخر میں حضور نے کیا فرمایا تھا یا کیا عمل کیا تھا۔ اب وہ شراب پہلے سر عام، لیکن بعد میں منع ہو گئی۔ گدھا حلال ہوتا تھا، بعد میں حرام ہوا، یہ بخاری مسلم حدیث ہے۔ تو اس طرح کی قبلہ پہلے اور ہوتا تھا، رفع یدین پہلے ہوتا تھا، بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو، لیٹسٹ آرڈر یا لیٹسٹ عمل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا جائے گا۔ اس کے پہلے والے اگر اس سے ہٹ کے ہوں یا اس کے مخالف ہوں تو ان کو منسوخ سمجھا جائے گا۔ اور پہلے والے دلائل میں 1.25 لاکھ دلیل بھی موجود ہو، تعداد نہیں دیکھی جاتی بلکہ لیٹسٹ ہونا دیکھا جاتا ہے۔ آخری عمل اگر ایک حدیث میں بھی آ گیا ہے تو وہ 100 حدیثوں پر بھاری ہو جائے گا، 400 حدیثوں پر بھاری ہو جائے گا۔ یہ میں نے آج کا عنوان آپ کو یاد ہونا چاہیے، فہم دین کے بنیادی اصول۔ اب جس نوجوان کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں، وہ بھولا سیدھا ہے، تو اس کو ایک بات بتائی جائے اور 2 لکائی جائیں، اسے چھپائی جائیں، تو اسے کیا پتا کہ چھپایا کیا گیا ہے۔ بتانے والا حدیث بتا رہا ہے جی، حدیث نمبر پڑھ رہا ہے جی، بڑی پاٹے خانی ہے یہ تو بظاہر، لیکن سادہ بندے کو کیا پتا کہ اس نے کیا بتایا اور کیا چھپایا۔ ایسے ہی ایک تو نا قرآن حدیث اجماع، اس سے الگ ایک اور بات بھی ذرا گڑبڑ نہ کیجیے۔ قرآن حدیث کے جو معانی، مفاہیم اور تعبیر اور شرح اور تفسیر، اس کے بارے میں قول مختار، یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ یاد رکھیے یہ بھی ہمیشہ اپنے سے پہلے والے بزرگوں سے لیا جائے گا، اسلاف سے۔ قرآن کی تفسیر، قرآن کی آیت کا وہ مطلب جو اسلاف بیان کر چکے ہیں اور ان کا وہ قول مختار ہے۔ اسی طرح حدیث کی وہ شرح اور حدیث کا وہ مطلب جو امت کا مختار ہے۔ مختار کا مطلب ہوتا ہے جس کو امت نے اکثریتی طور پر ترجیح دیتے ہوئے اختیار کر لیا ہو یا متفق ہو گئے، اسے قول مختار کہتے ہیں۔ اس کے برعکس قول مرجو ہوتا ہے جس کو پریفر نہ کیا گیا ہو۔ تو قول مختار کے مطابق تفسیر کی جاتی ہے، حدیث کی شرح کی جاتی ہے، قول مختار کے مطابق فتویٰ دیا جاتا ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے، متعدد کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، فقہ کی بڑی بڑی کتابوں میں جیسے البحر الرائق وغیرہ۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ الفتیہ بالقول المرجوح جہل و خرق للاجماع، قول مرجوح کے مطابق فتویٰ دینا یہ جہالت ہے اور حضور کی امت کے اجماع کو پھاڑ دینا ہے۔ تو قول مرجوح کے مطابق، قول مرجوح آپ کو جگہ جگہ مل جائیں گے، ان کو نہیں لیا جاتا۔ کہیں کسی صوفی کا قول ہوگا، کہیں کسی عالم کا قول ہوگا، کہیں کسی محدث کا قول ہوگا، جو قول مرجوح ہے ایک آدھ قول ہوگا، وہ نہیں لیا جاتا۔ متفقہ یا اکثریتی یا جسے قول مختار کہا جاتا ہے وہ لیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ لا یجوز للعام ان یاخذ بظاہر الحدیث، عام آدمی کو اجازت ہی نہیں کہ حدیث کے ظاہری الفاظ پڑھ کے ان سے خود بخود ان کے معانی متعین کرنے کی کوشش کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسے کچھ پتہ نہیں بے وقوف کو کہ وہ حدیث کہیں منسوخ نہ ہو، اس کو کچھ پتہ نہیں بے وقوف کو کہ وہ حدیث کہیں معول نہ ہو۔ تمام ذخیرہ حدیث کو سامنے رکھ کے جو علماء نے بیان کر دیا ہے اس کے مطابق رہنا حضور کی امت کی لائن کو بھی سیدھا رکھتا ہے اور اس مفتی کی طبیعت کو بھی سیدھا رکھتا ہے۔ دیکھیے ہمارے ملک کا قانون ہے، ہمارا آئین ہے پاکستان کا، تو اس کی تشریح کون کر سکتا ہے؟ پنڈ کا لمبردار کر سکتا ہے؟ کوئی ڈاکٹر کر سکتا ہے؟ کوئی انجینئر کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اور جن کو پاکستان کے ملک کی تشریح کرنے کی اجازت نہیں ہے وہ دین اسلام میں پنگے لیتے پھر رہے ہیں۔ وہ بے وقوفو، خدا تمہیں ہدایت دے، اللہ کا خوف کرو اور زبان کو لگام دو۔ لمبی زبان کٹ سکتی ہے، لمبی زبان جہنم میں منہ کے باہر گرائے گی، حدیث پاک میں آتا ہے۔ ڈسپلن کو خراب نہ کرو، امت کی لگی بندھی لائن کو ڈسٹرب نہ کرو۔ میں یہاں یہ معذرت کے ساتھ لفظ بولوں گا کہ حیا کرو۔ اب اس بارے میں ہم نے مطالعہ کیا ہے، پڑھ کے دیکھا ہے
کہ سب سے زیادہ جو طبقہ تمام دلائل کو مد نظر رکھ کے بات کرتا ہے، سارے علماء کوشش کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن اس میں جو سب سے زیادہ کامیابی ہم نے دیکھی ہے، تو میں پورے انصاف سے کہہ رہا ہوں کہ وہ حنفیوں میں ہم نے دیکھی ہے۔ پوری سچویشن کو ملحوظ رکھتے ہیں، دلائل کو ملحوظ رکھتے ہیں، تصریحات کو ملحوظ رکھتے ہیں، اور پھر جا کے میک آؤٹ کرتے ہیں، ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، جو اہل علم ہیں، صلاحیت والے علماء ہیں، وہ ایک تو ہم سے پہلے والوں کو ہم بعد والے پہنچ ہی نہیں سکتے، ہم نے یہ تجربہ کیا ہے، اور اس پر قرآن کی آیتیں اور حدیثیں بھی تائید کرتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے، وہ آیت استنباط قرآن میں موجود ہے، آیت تفقہ فی الدین قرآن میں موجود ہے، اور ولا یعقلھا الا العالمون قرآن میں موجود ہے، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون قرآن میں موجود ہے، اور حدیثوں میں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، یہ موجود ہے۔ اور صحابہ اپنے سے سینئر علماء، اپنے سے سینئر صحابہ کا پٹا اپنی گردن میں رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ابھی میں نے بتایا فقد بما قضى به الصالحون، نسائی شریف میں ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ جو صالحین نے فیصلے کیے ہوں ان کو مانو۔ اب ابن مسعود کے زمانے میں صالحین کون تھے؟ ان سے پہلے جو گزرے ہیں وہی شیخین ہیں، کیونکہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخین کے جلدی بعد فوت ہو گئے تھے، عثمان غنی کے زمانے میں یہ فوت ہو گئے تھے۔ میں نے ایک جملہ حضرت ابو درداء کا کئی بار پہلے سنایا ہے، آپ فرماتے ہیں وما نحن لولا کلمات العلماء، اگر علماء کے اقوال نہ ہوں تو ہم چیز کیا ہے؟ صحابی کہہ رہے ہیں۔ چیز ہے کہ آج ہم میں سے کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور علماء کو چگنا شروع کر دے۔ ابھی تک جو میں نے عرض کیا آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا ہوگا کہ شریعت کے ماخذ قرآن، حدیث، اجماع اور اسلاف کے فیصلے، اور وہ نہ ہوں تو پھر قیاس۔ لیکن قیاس کے لیے اہلیت ضروری ہے، قیاس کرنے والے کو تمام دلائل پر اور تمام کتب حدیث پر نظر رکھنی چاہیے، اور ناسخ و منسوخ کو جاننا چاہیے، اور قرآن و سنت کی تعبیر اسلاف سے لینی چاہیے۔ خود بندہ اگر قرآن و سنت کی تعبیر ایسی کرے جو اسلاف کے فیصلوں کے خلاف ہو، وہ قول کہیں کسی کتاب میں نہ ملتا ہو، یا وہ قول مرجوح ہو، مختار نہ ہو، تو یہ بندہ ڈنڈی مار رہا ہے، چونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے۔ ورنہ میرے بھائیوں یقین کر لیں، سوچ کے کہہ رہا ہوں کہ ایسے بندوں کا علاج عمر فاروق کے پاس ہے۔ وہ جرم بتائے بغیر ایسے بندے کو جو کچھ کرنا تھا کر گزرتے۔ اب آئیے اسلاف پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، میری گزشتہ گفتگو میں آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا کہ جو بھی بندہ دین اسلام سے دشمنی کرنا چاہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنا چاہتا ہے، قرآن و سنت کے مقابلے پہ ڈٹنا چاہتا ہے، تو ایسے شرارتی آدمی کے پاس آسان اور محفوظ راستہ یہی ہو سکتا تھا کہ وہ قرآن و سنت کی براہ راست مخالفت کی بجائے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر قرآن و سنت کی تعبیر کرنے والے اسلاف اور بزرگوں کے خلاف بک بک کرنا شروع کر دے۔ بس یہی ایک راستہ تھا کسی بھی شرارتی آدمی کے پاس، تو وہی ہو رہا ہے آپ کے ملک میں۔ چند افراد ایسے ہیں، سارے نہیں ہیں، چونکہ نیٹ پر ایک بندہ آ جائے بندے سمجھتے ہیں جی سارے اس کے ساتھ ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض نوجوان بچے ان کی چٹ پٹی گفتگو کو لائک کر دیتے ہیں، مسئلے سے متفق کو نہیں ہوتے، وہ چونکہ ٹک ٹاک سمجھ کے اس کو لائک کر رہے ہوتے ہیں، دین سمجھ کے نہیں۔ تو ہمیں ایسے بچوں سے کوئی اتنا زیادہ وہ شکوہ بھی نہیں ہے کہ وہ بچے بیچارے انشاءاللہ وہ ٹھیک ہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور ٹھیک رہیں گے۔ لیکن اسلاف پر اعتراض کرنے والے، خواہ وہ اپنے میزان گھڑے بیٹھے ہوں، اندر شرارت یہی ہے، خواہ وہ اپنے سے پہلے پوری امت کے بزرگوں اور بابوں کی مخالفت کرتے ہوں، اندر شرارت کی روح یہی ہے، خواہ وہ قادیانی ہوں، ان کے اندر بھی اصل شرارت یہی ہے۔ مرزا قادیانی اپنی کتاب روحانی خزائن، نام نہاد روحانی خزائن میں لکھتا ہے کہ ابو ہریرہ کا فہم حجت نہیں ہے، کہ ابو ہریرہ کا اپنا جو فہم ہے اس کی اپنی بات ہے، جو انہوں نے اپنے فہم سے بات کی، میں نہیں مانتا، ان کا اپنا فہم تھا۔ اب بہانہ کیا ہے؟ فہم کا۔ شخصیت کون سی ہے؟ صحابی۔ ہٹ کس پہ کرنا چاہتا ہے؟ خدا کی قسم قرآن اور حدیث سے جو مسئلہ ثابت ہو رہا تھا نا، وہ جا رہا تھا مرزا قادیانی کے خلاف، اس نے قرآن و سنت کی مخالفت کرنے کے بجائے ابو ہریرہ کی مخالفت کر دی۔ یہ ہے ٹرک،
यह तरीका है वारदात। ये मैंने तसरीह के साथ नाम लेकर बता दिया, बाकी कुछ शरारतियों के नाम मैंने नहीं लिए, लेकिन मैंने वाज़े इशारे कर दिए हैं। ये एक ही फैमिली के लोग, इनकी ज़हनियत एक है, इनका मिशन एक है। ये दीन दुश्मन अनासर हैं जो मुख्तलिफ रूप इख्तियार करके नेट पर सवार हो चुके हैं। अब आइए ये भी गुजारिश पेश कर दूं कि जो मैंने बताया है कि फ़हम दीन के बुनियादी उसूल क्या हैं, ये बातें पहले किताबों में डिस्कस हो चुकी हैं। ये मैं नहीं बता रहा, मैं तो मुताला करके बता रहा हूँ। इन मौज़ूआत पर उलूमुल कुरान के नाम से किताबें मौजूद हैं। इन मौज़ूआत पर उसूल फ़िक़्ह के नाम से किताबें मौजूद हैं। उलूमुल कुरान में कौन कौन सी किताबें गिनने में नहीं आती, मैं चंद एक बता देता हूँ। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह की किताब अल इत्तिक़ान, इत्क़ान भी पढ़ सकते हैं, इत्तिक़ान भी पढ़ सकते हैं। अल इत्तिक़ान फ़ी उलूमिल कुरान दुनिया में इस मौजू पर लिखी जाने वाली किताबों में सबसे चोटी पे ये शुमार की गई। इसी तरह मनाहिलुल इरफान, इसी तरह शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह की किताब अल्फाज़ुल कबीर फ़ी उसूल तफसीर, तफसीर के उसूलों के बारे में ये किताब, ये आजकल हमारे दरसों में भी पढ़ाई जा रही है। इसी तरह अल बुरहान फ़ी उलूमिल कुरान अल्लामा ज़रकशी की किताब है। एक माजी करीब में साबुनी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, उनकी एक किताब है अत्तिबियान। इस तरह नासिख़ व मनसूख़ पर बेशुमार किताबें हैं, एजाज़ुल कुरान पर बेशुमार किताबें हैं। नासिख़ व मनसूख़ पर अल्लामा बाक़लानी की मारूफ़ किताब है अन्नासिख़ वल मनसूख़। हमारे मुर्शिद करीम ने नासिख़ व मनसूख़ नाम से किताब लिखी। इस फ़कीर ने अहसनुल बयान फ़ी उलूमिल कुरान इस नाम से किताब लिखी। मैंने बहुत सारी किताबें आपको बता दी। इसी तरह उसूल फ़िक़्ह के मौजू पर भी किताबें मौजूद हैं और वो दरसों में भी पढ़ाई जा रही हैं। सबसे पहले जो उसूल फ़िक़्ह पर किताब पढ़ाई जाती है जिसमें 4 चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, कुरान, हदीस, इजमा और क़यास। वहाँ हदीस की जगह पे सुन्नत का लफ्ज़ होता है। कुरान, सुन्ना, इजमा, क़यास। किताब का नाम है उसूल शाशी। उसूल शाशी 100-125 सफ़े की किताब दरसों में पढ़ाई जा रही है। उसके बाद नूरुल अनवार पढ़ाई जाती है। यानी एक किताब पे इक्तिफा नहीं है मदारस में, उससे बड़ी किताब है नूरुल अनवार, उससे ऊपर हुसामी पढ़ाई जाती है, फिर तौज़ीह तलवी पढ़ाई जाती है। ये उसूल फ़िक़्ह की किताबें हैं जो हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर मदरसों के अंदर इस वक्त भी पढ़ाई जा रही हैं। इनके अंदर ये उसूल, क़वायद, ज़वाबित बयान किए गए हैं। अब अगर कोई अथरा ऊँट अपने नुकेल इस्लाम से छुड़ाकर इन चीज़ों से भागना चाहे और अपने नालायकी को छुपाने के लिए इख्तिसार की राह अख्तियार करता हो, और हदीसें भी मैं एक किताब मानता हूँ, मैं 2 किताबें मानता हूँ, मैं बाकी नहीं मानता, मैं फ़लाँ नहीं मानता, तो ये जाहिलों ने अपनी जहालत पर पर्दे डालने के लिए इख्तिसार की राहें इख्तियार की हुई हैं। इसी तरह जो मैंने उलूमुल कुरान और उसूल फ़िक़्ह के ऊपर किताबें अर्ज़ की हैं, तो जैसे उलूमुल कुरान पर भी फ़कीर की एक किताब अर्ज़ की, इसी तरह उसूल फ़िक़्ह पर भी अपनी एक किताब है उसूलुल फ़िक़्ह, हमारे मकालात में छपी हुई है उर्दू में। अब हमें कोई ना बताए, हमें कोई पट्टियाँ ना पढ़ाए, हमारे सामने सियाना कोई ना बने कि आज हम ये किसी के मुकाबले पे बातें कर रहे हैं। ये बातें 1400 साल उम्मत करती चली आ रही है। कुरान और सुन्नत इनका माखज़ हैं, दरसों में राइज हैं। अच्छा, अब आखिरी पॉइंट कि जो लोग इन उसूलों, इन क़वायद, इन ज़वाबित को छोड़कर, अपने इन पुराने मीज़ानों को छोड़कर, मीज़ान का मतलब होता है तराजू, इन तराजुओं को, इन मीज़ानों को छोड़कर अपने तराजू घड़ते हैं, या किसी तराजू पैमाने के बगैर ही उन्होंने एक बात तय कर ली है कि मैंने उम्मत की मुखालफत करनी ही करनी है, बुज़ुर्गों के ख़िलाफ़ अलापना ही अलापना है, तो ऐसे लोगों को आज़ाद ख्याल कहा जाता है। आज़ाद ख्याली में सबसे चोटी पे मुल्हिदीन आते हैं, आज़ाद ख्याली में उनके बाद कादियानी आते हैं, उनके बाद रवाफ़िज़ आते हैं। ये सारे आज़ाद ख्याल लोग हैं। मैंने लाहौर का एक साहब है, उसने असनल मतालिब की शरह लिखी, उसके अंदर एक उन्वान कायम करता है, इस हदीस पर आज़ाद ताक़ीक़, ये उन्वान है। अब साफ ज़ाहिर है, खुदा की कसम, जो भी आयत या हदीस पर इस दौर का बंदा आज़ाद ताक़ीक़ करता है, वो आज़ाद किससे होना चाहता है? अल्लाह की अज़मत की कसम, हमने देखा ऐसे बंदे रब रसूल से आज़ाद हो चुके हैं, दीन से आज़ाद हो चुके हैं, बदमाशियाँ करते हैं। आज़ाद ताक़ीक़, और तो करो इस लफ्ज़ पर। खुदा की कसम, नबी पाक के पक्के दुश्मनों वाला जुमला है ये, आज़ाद ताक़ीक़। उम्मत से आज़ाद, असलाफ से आज़ाद, मुजद्दिदीन से आज़ाद, इजमा से आज़ाद, जमहूर से आज़ाद,
ایسے لوگ سیدھی بات کرو، تم ماں باپ سے بھی آزاد ہو. اور جو لوگ علماء ہی کے خلاف، سب علماء کے خلاف بولتے ہیں. آپ ایمانداری سے غور کیجئے، ٹھنڈے دل سے غور کیجئے. وہ ہمارے شاہ صاحب تھے پشاور میں، بہت بڑے نیک صالح آدمی تھے، تو بڑی سیدھی سیدھی طبیعت تھی. تو وہ کسی سے ان کا مناظرہ ہوا، اس نے کتاب لکھی تھی مولوی کا غلط مذہب. شاہ صاحب نے اس کے خلاف مناظرہ کیا. تو وہ خود اپنے 72 سالہ زندگی کی یادداشتیں انہوں نے کتاب لکھی ہے. اس میں وہ بیان کرتے ہیں، میں نے خود بھی ان سے سنا، میں نے ان کی زیارت کی ہے، بہت عرصہ پہلے ان کا وصال ہو گیا. اس وقت وہ کہیں 80 سال کے تھے جب فوت ہوئے. تو وہ 72 سال کے ہوں گے تو کتاب لکھی ہوگی، میری 72 سالہ زندگی کی یادداشت ہے. تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے اس سے، آپ اس کو جانتے ہیں، میں نام نہیں لے رہا، جس کے خلاف انہوں نے مناظرہ کیا، کتاب کا نام لے رہا ہوں جو اس نے لکھی تھی. اس کتاب کا نام تھا مولوی کا غلط مذہب. تو انہوں نے فرمایا کہ تو اپنے باپ کا ہی نہیں ہے. اس نے کہا جی یہ آپ کیا بری بات کر رہے ہیں، کوئی اخلاقی کوئی طریقہ ہے، آپ ایک مذہبی آدمی ہو کر ایسی بات کرتے ہو. انہوں نے فرمایا ہاں تو نے کہا نا مولوی کا غلط مذہب، تو تیرے والدین کا نکاح کسی مولوی نے پڑھایا ہوگا، تو ان کا تو نکاح ہی کو نہیں ہوا شاہ صاحب کے بقول. تو جو تمام علماء، تمام بزرگوں، ان سے یہ آزاد جو لوگ اس وقت پھرتے ہیں، تو شاہ صاحب والا وہ لطیفہ ہونے پہ فٹ نہ ہو جائے، کہیں ہوش سے کام لینا چاہیے. میں نہیں کر رہا، میں نے بس ایک واقعہ آپ کو سنایا. یہ لوگ، میں نے کہا نا کہ اپنے ماں باپ سے بھی آزاد ہیں، تو اس پر مجھے یہ بات یاد آئی کہ ہو لو آزاد. یہ آزاد کہیں لاہور میں بیٹھا ہوا ہے، کہیں کوئی فیصل آباد میں بیٹھا ہوا ہے، کہیں کوئی کراچی میں کیماڑی روڈ پہ بیٹھا ہوا ہے. مت سمجھو کہ ہمیں تمہاری اصل کا پتہ نہیں. ہم توحید روڈ کیماڑی کو بھی جانتے ہیں، اور اس کا جہل ہم سے کیا رابطہ ہم اسے بھی جانتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ جو اس قسم کے آزاد لوگ ہیں وہ یاد رکھ لو کہ دراصل دین سے آزاد ہیں، اور جن کی گردن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا پٹا موجود ہے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی راہ سے نہیں ہٹنا. صراط مستقیم ہو، سبیل المؤمنین ہو، اور امت کا اجماع ہو. بہرحال جس بندے کی گردن میں یہ پٹا نہیں ہے وہ واقعی آزاد ہے. اور وہ کس سے آزاد ہے؟ بالکل، اور رب سے آزاد ہے، رب کے رسول سے آزاد ہے، دین اسلام سے آزاد ہے. اپنے گردن سے دین اسلام کا پٹا اتار چکا ہے، اور اتارنے والے بدترین لوگوں میں ہے، عام لوگوں میں بھی نہیں، جنرل پبلک میں نہیں ہے، بدترین لوگوں میں. وہ فرعون کی راہ پر ہے، ابو جہل کی راہ پر ہے. حکم خود لگا لینا. اب جو بندہ حدیثوں کو نہیں مانتا، میں ایک کو مانتا ہوں، دو کو مانتا ہوں، باقیوں کو نہیں مانتا، امت کے علماء کو نہیں مانتا، صحابہ کرام پہ زبان تان دراز کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مجددین، اولیاء، علماء، سب کے خلاف جب زبان لمبی کرتا ہے. اب وہ جو بھی بولے گا معاشرے کے اندر، اب عوام کی بلا جانے. 10 12 14 16 پڑھے ہوئے لڑکے ہوں جنہوں نے مکمل دین یا دین کے اصول جو میں ابھی بتا رہا ہوں، یہ ان کا کچھ پتہ نہیں. تو ایسے بندے کے سامنے جب ایسا بندہ بات کرے گا، تقریر کرے گا، ان کو وہ لیکچر سنائے گا، اور بڑی چٹپٹی اس کی زبان ہوگی، زبان چلانے کا ماہر ہوگا، تیز تیز بول لیتا ہوگا، آواز میں بڑی مٹھاس ہوگی. حدیث میں آتا ہے انما البیان سحرا، بیان میں جادو ہوتا ہے. تو جو بے اصولہ بندہ جو چاہے منہ میں آئے الاپ دے، اس کی مثال یوں سمجھو جیسے بندر کے ہاتھ میں ماچس ہے. بندر کے ہاتھ میں ماچس ہے، جدھر چاہے بھڑکا دے، لیکن ہے پورا شیطان. جب بندر کے ہاتھ میں اس طرح ہے، وہ ٹپتا پھرتا ہے. میں نے جتنی گزارشات پیش کی ہیں ایک بار پھر سن لیجیے. فہم دین کے بنیادی اصولوں میں سب سے پہلے یہ جانے کہ دین اور شریعت کے ماخذ کیا ہیں. نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت، نمبر 3 اجماع، اور ان 3 چیزوں کی روشنی میں پھر قیاس. اور قیاس کرنے کے لیے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ قرآن حدیث اجماع میں وہ مسئلہ پہلے ڈسکس نہ ہو چکا ہو، پھر اس پر قیاس کیا جائے گا. اور یہ جاننا کہ قرآن حدیث اور اجماع میں وہ پہلے مسئلہ ڈسکس ہو چکا ہے یا نہیں، اس کے لیے تمام کتب پر نظر رکھنا ہوگی، ذخیرہ حدیث پر نظر رکھنا ہوگی، ذخیرہ حدیث پر ایمان لانا ہوگا. اور نمبر 2 ناسخ و منسوخ کو سمجھنا ہوگا. نمبر 3 قرآن و سنت کی تعبیر اسلاف سے لینا ہوگی. اور ان اسلاف پر اعتراض کرنے والا یا قادیانی ہے، یا میزانی ہے، یا کوئی انجینئر ہے، یہ سارے کے سارے
ایک ہی کیٹیگری، ایک ہی فیملی، ایک ہی ٹبر، ایک ہی ذہن اور ایک ہی مذہب کے لوگ ہیں، اگرچہ اپنے اوپر اسلام کا لیبل لگائے پھرتے ہوں۔ ہم ان کو اس سے زیادہ اتنی بھی اوقات نہیں دیتے، اور اس موضوع پر باقاعدہ علوم القرآن اور اصول فقہ پر لکھی گئی کتابیں موجود ہیں، اور اصول فقہ کی کتابیں تو مدارس کے اندر سبقوں میں پڑھائی بھی جاتی ہیں۔ اور جو ان اصولوں سے ہٹا ہوا ہے، یہ پٹا اپنی گردن سے اتار چکا ہے، ایسا آزاد آدمی اسلام سے آزاد ہو چکا ہے۔ اور آزاد خیالی کے نقصانات آپ خود سوچ لیں کہ ایسا بندہ تو جو مرضی مسئلہ نئے سے نیا کھڑا کر کے رکھ دے گا، اور بندر کے ہاتھ میں ماچس سمجھ لو یا بندر کے ہاتھ میں اس طرح سمجھ لو۔ ان باندروں سے ماچس چھیننا اور اس طرح چھیننا، اس کا صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ اسلامی حکومت ہوتی نہیں تو پھر علماء جو جیسے کیسے ہو سکتا ہے اپنا فرض ادا کرنے کے لیے ان لوگوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علماء اسلام کی مدد فرمائے، اور ان باندروں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح چھین لینے کی اور ماچس لے لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔